बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 2। दूसरे नंबर वाले बेटे से मिली। वो काफ़ी देर तक बात करती रही थी। वो वाकया मेरे बेटों से मिल रही थी, मगर किस लिए और क्यों? उन्होंने तो उसे तलाक दे दी थी ना। मैंने भांजी से कई बार पूछने की कोशिश की थी कि मेरे बेटों ने तुम्हें तलाक क्यों दी थी, मगर वो कुछ बताती ही नहीं थी। आखिर में मैंने ये राज जानने का फ़ैसला कर लिया और एक दिन भांजी से कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी अपने तीसरे बेटे से करवाना चाहती हूँ। क्या तुम राज़ी हो? मेरी भांजी कहने लगी, आप मेरी माँ हैं, जो चाहें मेरी ज़िंदगी के साथ करें, आपका हक है। मैं उसकी शादी सिर्फ इसलिए अपने तीसरे बेटे से करवाना चाह रही थी कि राज का पता चल सके कि आखिर ऐसा क्या होता है, या फिर वो मेरे बेटों से क्या कहती है कि वो उसे तलाक दे देते हैं। मैंने शादी तय कर दी। मेरी भांजी बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा इससे 2 साल छोटा था, मगर उसने फिर भी मेरे फैसले पर सर झुका दिया। शादी वाली रात मैंने बेटे को कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ मुझे दवा ला दो। वो कपड़े बदल कर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहनी और उसकी जगह खुद कमरे में चली गई और चेहरे पर सेहरा डाल लिया। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो मेरी भांजी बेड पर बैठी हुई थी। अपने दूल्हे को देखते हुए वो बेड से उठ खड़ी हुई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम अब मेरे शौहर हो, मगर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें अपना हमेशा छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें इस रूम में कबूल नहीं कर सकती। तुम्हें याद है, तुम और मैं इकट्ठे बचपन में खेला करते थे और मैं तुम्हारे लाड उठाया करती थी। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें शौहर का दर्जा नहीं दे सकती। और खाला ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। और खाला ने ही कहा था कि तुम तलाक मांग लेना। वो बस दुनिया के सामने सुरखरू होना चाहती हैं कि इन्हें अपनी भांजी से कितना लगाव है। मेरी पहली शादियां भी उन्होंने करवाईं और तलाक भी उन्हीं के कहने पर तुम्हारे भाइयों ने मुझे दी थी। आज भी खाला ने मुझे कमरे में भेजने से पहले यही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा पैगाम दे देना कि वो तुम्हें तलाक दे दे। इसलिए तुम अपनी माँ के फैसले का एहतराम करो और मुझे तलाक दे दो। मैं चुप करके उसे सुन रही थी। उसने कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया तो थोड़ी देर बाद मेरी बहन भी कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा ये ठीक कह रही है, तुम्हारी माँ को बहुत मना किया था कि शादी ना करो, मगर वो मानी ही नहीं। मेरी बेटी तुम्हें शौहर के रूप में कबूल नहीं कर सकती। ये किसी और को पसंद करती है। उसने हमेशा तुम्हें सगा भाई समझा है। तुम उसे तलाक दे दो ताकि मैं उसकी शादी उसी लड़के से करवा दूं। मेरी बहन और भांजी को नहीं मालूम था सहरे के पीछे मैं हूँ। मोना को यही लग रहा था कि मेरा बेटा और उसका शौहर है। मेरी सांसें रुक गईं। वो किस फराटे से झूठ बोल रही थी, और वो और मेरी बहन मिले हुए थे और वह झूठ बोलकर मेरे बेटों से तलाक लेती रही थी। मेरी भांजी जिसे मैंने बेटी से बढ़कर चाहा था, और मेरी सगी बहन, वो ये सब मेरे साथ करेगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ये इंकशाफ इतना जानलेवा था कि मेरी जान निकल गई। मैंने चेहरे से सेहरा उतार कर दूर फेंक दिया तो वो दोनों मुझे देखकर घबरा गईं। मोना कहने लगी, खाला जान आप यहाँ। मेरी बहन भी मुझे देखकर दंग रह गई थी। उनको उम्मीद नहीं थी दूल्हे के रूप में उनके सामने मैं खड़ी होंगी। मैंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया और चिल्लाकर कहा, खबरदार मुझे खाला मत कहना, तुम इतनी घटिया निकलोगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे बेटों के खिलाफ मुझे भड़काती रही हो। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया था। मेरी बहन आगे बढ़ी कि आई मेरी बातें सुने, मगर मैंने उसे भी धक्का देकर पीछे कर दिया। मेरी भांजी परेशान होगी, मुझे सब पता चल गया था। उसने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे कुर्सी पर बिठाकर आंखों ही आंखों में माँ से इशारे में कोई बात की और मेरे हाथ पांव एक दुपट्टे से बांध दिए और मेरे मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया। कहने लगी, सॉरी खाला जान, अगर आपको ये सब पता ना चलता तो मुझे आपके साथ ये ना करना पड़ता।
اب آپ بھی یہاں ہی قید رہیں گی۔ میں نے چلانا چاہا مگر میری آواز میرے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ آخر ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میری ایک رشتہ دار خاتون کی آواز آئی، مونا صاحب خیر ہے نا؟ کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ مونا نے دروازہ کھولنے کی بجائے وہیں سے کہہ دیا، ہاں جی سب ٹھیک ہے، آپ جائیں جا کر آرام کریں۔ اس نے کرسی سمیت مجھے باتھ روم میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے بیٹے کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ میرا پوچھ رہا تھا کہ امی کہاں ہیں، اور وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں ہوں گی۔ میرا بیٹا یقیناً مجھے ڈھونڈ رہا تھا، میں اندر تڑپ رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے دوبارہ باہر سے آوازیں آنے لگیں۔ میرا بیٹا مجھے ڈھونڈنے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس نے مجھے بہت مضبوطی سے باندھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بہن نے آ کر مجھے وہاں سے نکالا اور کھینچتے ہوئے سٹور میں لے گئی اور لے جا کر بند کر دیا۔ میں ابھی تک اپنے بیٹے کی شیروانی میں ہی ملبوس تھی۔ سٹور میں بہت گرمی تھی، میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے امید تھی میرا بیٹا مجھے ڈھونڈ لے گا، مگر پورا دن گزر گیا اور وہ نہ آیا۔ مجھے وہاں پر قید ہوئے 2 دن ہو گئے تھے اور مونا نے آخر دن میں صرف ایک بار کھانا دیا تھا اور اب بھوک سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ میں پچھلے 2 دن سے کر رہی تھی۔ شام تک میں نے زور لگا لگا کر رسی کو کافی ڈھیلا کر لیا تھا اور رات تک میں نے اپنے آپ کو کوشش کر کے چھڑا لیا۔ رات کو جیسے ہی دروازہ کھول کر مونا اندر داخل ہوئی، میں نے سٹور میں رکھا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا اور خود بھاگتے ہوئے سٹور سے باہر آ گئی۔ میرا بیٹا بیچارہ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ میں چیختے ہوئے بیٹے کو آواز دینے لگی۔ میری آواز سنتے ہی بھاگا چلا آیا۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا تمہاری بیوی مونا نے مجھے اغوا کیا تھا سٹور میں۔ بس اتنا کہہ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو اسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میرے دونوں بڑے بیٹے بھی سامنے کھڑے تھے۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ مجھے لگا ایک دم ٹھیک ہو گئی ہوں۔ میں نے مونا کے بارے میں پوچھا تو چھوٹے والا کہنے لگا وہ دھوکے باز لڑکی اس وقت اپنی ماں باپ کے ساتھ جیل میں ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے یہ ساری کہانی سنائی، جو یہ تھی کہ میری بہن اور بہنوئی شروع دن سے میری دولت پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ جب میرے شوہر کی وفات ہو گئی تو انہوں نے پلان بنایا اور اپنی بیٹی مجھے دے دی تاکہ مونا کے ذریعے میری دولت پر قبضہ کریں۔ مونا نے جب میرے بڑے بیٹے سے شادی کی تو شادی کی رات ہی اسے بھی یہی کہتی رہی کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں، میں تم سے یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ اس کا مقصد تھا کہ ایک ایک کر کے میرے بیٹوں کو گھر سے نکلوا دے تاکہ میری دولت کی واحد وارث بن جائے۔ اس کا پلان کامیاب ہوا اور میں نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ اس نے میرے دوسرے بیٹے کو بھی یوں ہی کہہ کر طلاق لی اور گھر سے نکلوا دیا۔ بعد میں یہ کچی ہونے کی خاطر ان سے ملتی رہی اور ان کو کہتی کہ تمہاری ماں نے تم کو گھر اور زندگی دونوں سے نکال دیا ہے، تم لوگ بھی اس سے لا تعلق ہو جاؤ اور کبھی گھر واپس نہ آنا۔ یہاں تک تو پھر بھی برداشت تھا، مگر ان دولت کے لالچی لوگوں نے میرے چھوٹے بیٹے کا جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کروایا تاکہ وہ دونوں مر جائیں۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ ایک کی زندگی بچ گئی۔ ان تینوں نے مل کر ہنستے بنستے گھر کو اجاڑ ڈالا تھا۔ میری بیٹی کہتے زبان نہیں تھکتی تھی اور وہ اس طرح کی نکلی تھی کہ میرے گھر کو ہی کھا گئی، اور یہ سب اسے اس کے ماں باپ نے سکھایا تھا۔ آج وہ تینوں جیل میں ہیں۔ میں کبھی کبھی جیل میں مونا سے ملنے جاتی ہوں۔ آخر میں نے اسے بیٹی سمجھ کر پالا تھا۔ اسے دیکھنے کا دل کرتا ہے تو چلی جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت معافی مانگتی ہے مگر میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا جو کسی صورت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اتنا سب
بتا کر میری ساس کہنے لگی میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو دوبارہ شادیاں کر دیں، بڑے بیٹے عمر کی تم سے کر دی، آج میرے بیٹے اپنے اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ میں صبح تمہارے ساتھ واک پر جاتی ہوں تو وہاں سے راستہ بدل کر قبرستان چلی جاتی ہوں، وہاں بیٹے کی قبر پر جاتی ہوں اور فاتحہ پڑھتی ہوں، اس سے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں تو میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اپنی ساس کی کہانی سن کر میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ سب بتا کر میری ساس کہنے لگی میں نے اپنے تینوں بیٹوں کی دوبارہ شادیاں کر دیں، بڑے بیٹے کی عمر تم سے، آج میرے بیٹے اپنے اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ میں صبح تمہارے ساتھ واک پر جاتی ہوں تو وہاں سے راستہ بدل کر قبرستان چلی جاتی ہوں، وہاں بیٹے کی قبر پر جاتی ہوں اور فاتحہ پڑھتی ہوں، اس سے ڈھیروں باتیں کرتی ہوں تو میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اپنی ساس کی کہانی سن کر میں نے نتیجہ نکالا کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ مجھے یقین ہے وہ تینوں اس جہاں میں بھی خسارہ اٹھائیں گی اور آخرت میں بھی۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔